بانی کو آپ سمجھتی ہیں کہ کراچی کی سیاست سے اب بانی ختم ہو گئے، 8 سال ہو گئے؟ دیکھیے نہ بانی کی محبت یہاں سے ختم ہوئی ہے، اور نہ ہی یہاں کی ایک اچھی خاصی پرسنٹیج ایسی ہے جو آج بھی ان کا انتظار کر رہی ہے. اس لیے وہ جس ماحول میں کھڑے ہوئے تھے وہ ماحول اب نہیں ہے. لیکن میں اپنی سوچ آپ کو بتا دوں کہ وہ خود بھی کبھی نہیں آئیں گے. میں نے بہت گزارا ہے ان کے ساتھ، ان کے مزاج کو جانتی ہوں. لیکن ان کا نہ آنا بھی صحیح ہے اگر وہ نہیں آنا چاہتے، لیکن وہ کسی کو نامینیٹ کر دیں، کسی ایسے کو جس میں انہیں خود بھروسہ ہو. صحیح. وہ دفن وہاں نہ ہو، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. یہاں آج بھی ان کی قبر پہ مجمع لگ جائے گا. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اگر انہوں نے کسی کو نامینیٹ کیا تو لوگ اس طرف جائیں گے؟ پھر تو موجودہ ایم کیو ایم تو نہیں، کیونکہ نہیں، مسائل. موجودہ ایم کیو ایم میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ انہی کے بڑھائے ہوئے، انہی کے سکھائے ہوئے ہیں نا. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ کہیں وہ باہر سے لائیں، انہی میں سے لائیں، اپنی مرضی کا لائیں، اپنی مرضی کو لائیں. نہیں، نامینیٹ کسی کو کریں گے نا تو اس کا وزن ہوگا. نامینیٹ کریں گے، اور انہیں ہمیں کیا پتا انہوں نے اتنے اس کو مصطفیٰ کمال کو بنایا تھا، صحیح. انہوں نے فاروق ستار کو بنایا تھا. مطلب میں نام اس لیے لے رہی ہوں کہ ایسے لوگ تھے جو انہی کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں. صحیح. ان سے ناراض ہیں تو اس کے بعد کے لے لیں، اس کے بعد کے لے لیں. لیکن وہ نامینیٹ کر دیں، وہ خود کبھی نہیں آئیں گے. میں لکھ کے دے دوں اور اللہ کرے یہ سنیں اور سوچ کے وہ غصے میں آ جائیں کہ چلو میں چلے ہی جاتا ہوں. لیکن وہ نہیں آئیں گے. تو یہ بتائیں، اب جو موجودہ پارٹی ہے، اب پہلے رابطہ کمیٹی تھی، اس کو ختم کر دیا گیا، ایڈ ہاک کمیٹی بن گئی. اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سسٹم جو پرانا تھا اس کو ہی مکمل طور پہ ختم کیا جا رہا ہے. تو آپ اس کی وجہ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہے؟ کیا یہ بہتر فیصلہ ہوگا؟ نہیں، دیکھیے بہتر فیصلہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ کوئی یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم تجربہ کار لوگوں سے بھری پڑی ہے. آج بھی پرانے بھی ہیں، نئے بھی ہیں، سمجھدار لوگ بھی ہیں. صرف 4 لوگوں کی مٹھی میں کوئی چیز چلی جائے تو وہ کبھی بھی مناسب نہیں ہوتی. لیکن دیگر پارٹیوں میں بھی تو ہے، مسلم لیگ نون میں ہیں یہی تو پھر چیزیں. ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ دیگر پارٹیوں میں تو خاندان ہیں، ابا بھی ہیں، سسر بھی ہیں، سالے بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، ساری میں آپ کو بتا دوں کس کس کا کون کون کہاں کہاں ہے. یہ تو وہ تھی کہ پہلی ایم کیو ایم بنانے والوں نے تو اپنے کسی آدمی کو کونسلر تک نہیں بنایا تھا، کونسلر تک نہیں بنایا تھا. صحیح. تو اب آپ یعنی کہ آپ سمجھتی ہیں کہ جو پرانے والا سلسلہ تھا وہ زیادہ بہتر تھا. تو اچھا، اب جس طریقے سے اب ہم نے دیکھا، آپ نے بتایا ماضی میں کہ نواز شریف 9-0 جا رہے ہیں، بے نظیر جا رہی ہیں، لیکن اس بار تو جب نواز شریف اقتدار میں نہیں تھے تو وہ لاہور آئے تو کراچی سے ایم کیو ایم گئے ان کے پاس، اور انہوں نے انتخابی اتحاد بھی کیا. پھر جو آڈیو لیک آئی تو اس میں پتہ چلا کہ وہ تو ان کو لفٹ بھی نہیں کرا رہے ہیں. لیکن یہ ساری آرٹیفیشل چیزیں ہو رہی ہیں، آرٹیفیشل چیزیں ہو رہی ہیں. پارلیمنٹرینس کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، لیڈرز کو بھی پیچھے کیا جا رہا ہے، پرانوں کو پیچھے، نیوں کو آگے. ایک پورا سسٹم میں پتہ نہیں کوئی چینج لانے کی کوشش ہے یا کیا چیز ہے. تو یہ صرف ایم کیو ایم جیسے میں ہو رہا ہے؟ ہاں، نہیں، دیکھیے ایم کیو ایم کی خرابیوں میں بھی میں آپ کو بتاؤں، پچھلی باتوں سے بھی ایک بات کہ جب ایک بار میں انہیں الطاف حسین کو ایک پروگرام تھا اے پی ایم ایس او کا، اس پروگرام میں لے کے گئی، کوئی صبح 11 بجے وہ تھے اور 1-2 لوگ اور بھی تھے. اور وہ جب پروگرام ختم ہوا تو میں انہیں لے کے، جو 9-0 کا گھر تھا، میں خود ڈرائیو کر رہی تھی، وہ میرے ساتھ تھے، 1-2 لوگ اور بھی تھے. لیکن ابھی ہم دروازے پہ پہنچے تھے، لوگ کھڑے ہوئے تھے، جلدی کریں بھائی جلدی کریں. میں کیا ہو گیا، خیریت؟ کہ لیں ان کو نکلنا پڑے گا، حملہ ہوا ہے. کہاں حملہ ہوا بھائی؟ گاڑی تو میں خود چلا رہی تھی. تو کہ لیں نہیں ہوا، کریکر کا حملہ ہوا. اچھا، بہت دور سے ایک آواز تو آئی تھی ہمیں، صحیح. لیکن نہ کچھ، نہ بہت دور سے. تو پھر میں نے کہا، پھر پتہ چلا کہ جب ایک کریکر کسی نے کسی پیٹرول پمپ پہ مارا تھا. لیکن انہوں نے اتنا اصرار کیا، سوٹ کیس انہی کے چاہنے والے تھے کہ نہیں بھائی کو تو آج کی رات بھی نہیں یہاں کاٹنی نہیں چاہیے. اس دن کے بعد سے وہ آج تک نہیں آئے پاکستان. انہیں کسی نے بھیجا تھا، کسی کی سازش تھی، کچھ تھا تو صحیح. میرے دل میں تو آج تک یہ کھٹکا ہے کہ ایک آدمی جو اتنی بڑی تنظیم چلا رہا ہو، اس کے اوپر ایسے بین ہو جائے بالکل. تو ایسا نہیں کہ کسی دشمنوں نے کہ یہ سب محبت کرنے والوں کا ہاتھ بھی ہے اس میں. کون لوگ تھے جو ٹیک اوور کرنا چاہتے تھے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے حساب سے ایم کیو ایم چلانا شروع کر دی؟
گو کہ اس کی گھٹی میں آج بھی وہ پرانی چیزیں موجود ہیں. جیسے میں آپ کو بتا دوں، مجھے بہت سی چیزوں پہ اعتراض ہے، لیکن میں بتا دوں میں MQM نہیں چھوڑوں گی، MQM کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. یہ 22 اگست کے واقعے کے بعد بھی بہت لوگوں نے مجھ سے سوالات کیے کہ جی آپ تو ان کی بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھیں اور آپ نے ان کو چھوڑ دیا. میں نے کہا میں نے تھوڑی چھوڑا، وہ چلے گئے، ان کو بھیج دیا، وہ چلے گئے. میں تو وہ جو پودا لگا تھا، صحیح. مجھے فخر ہے اپنی شناخت کی پہچان پر، اس لیے میں MQM نہیں چھوڑوں گی، میری شناخت دی ہے. صحیح. ابھی آپ کو اختلاف ہے پارٹی سے، کن امور پر آپ کو اختلاف ہے؟ نہیں، یہ دیکھیے ایک صحت مند چیز ہے، انہیں سب کو پتہ، کہتے ہیں باجی لڑتی بہت ہے. اچھا میں اپنے حساب سے سمجھتی ہوں کہ میں لڑ نہیں رہی، میں سچ بول رہی ہوں. مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کے لیے جب وہ پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد، میں نے کوشش کی سمجھانے کی کہ بھئی ابھی 3 سال ہی تو ہوئے ہیں نا، ذرا جہاں 3 سال دیکھ لیا، 3.5 سال 1.5 سال اور دیکھ لیں. لیکن لگا کہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، اب تو یہ تو بہت پریشر ہے، دباؤ کہیں سے کرنا پڑے گا، ہر حال میں اچھا میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ہر حال میں کرنا پڑے گا تو ہم PDM کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں، میز اپوزیشن بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ دوسرے بھی جو جا رہے ہیں ان کی تعداد اتنی نہیں، ہماری پھر بھی 9-10 ہیں. ہمارا اپوزیشن لیڈر ہو جائے گا نا تو ہمارا جو گراف گر رہا ہے وہ پھر سنبھل جائے گا. بالکل صحیح. اب نہیں مانی بات تو میں کیسے کہہ دوں کہ میں خوش ہوں؟ میں نہیں خوش ہوں اس چیز سے. یہ تو میں آپ کو بتاؤں، میں نے الیکشن سے پہلے ایک رپورٹ بنائی، اس کے اندر سینئر تجزیہ کاروں سے میں نے سوال کیا کہ MQM کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں الیکشن کو، تو ان میں سے 80% نے کہا کہ جو PDM میں MQM گئی اس کا بہت زیادہ اس کو جو ہے خمیازہ اٹھانا پڑے. یہی ہاں، یہ تو انہوں نے اسے میرا کہا. قصور کہہ لیں یا میری بہادری کہہ لیں کہ میں نے ڈٹ کے یہ بات کی کہ ایسا ہونا چاہیے. اور میں یہ کہتی ہوں میں عمران خان میں کوئی لال نہیں ٹکے ہوئے، اور انہوں نے کی بے وقوفیاں بہت زیادہ، لیکن اگر قوم انہیں ووٹ دے رہی ہے تو آپ 2 سال اور انتظار کر لیں. صحیح. تو تحریک عدم اعتماد میں نہیں شامل ہونا چاہیے تھا MQM کو. ہاں میں ہوئی، میں نے کہا میں پارٹی نہیں چھوڑ رہی، میں بیٹھی پھر ان کے ساتھ، لیکن نہ ہوتے تو ہم انڈیپینڈنٹ اپوزیشن بنتے تو زیادہ اچھا تھا. صحیح. اچھا کراچی میں تحریک انصاف نے MQM کو ٹف ٹائم دیا ہے؟ ساروں نے نہیں دیا، کچھ نے دیا. ویسے یہ حقیقت ہے کہ جو وہاں MNA منتخب ہو کے آئے تھے وہ بڑا تعاون کرتے تھے، لیکن ان سے بڑے جو تھے نا، اچھا وہ انہوں نے کی ہیں گڑبڑ، یعنی کراچی کی اسکیموں کو ٹھیک سے نہیں چلنے دیا، بالکل روکا بھی نہیں لیکن ٹھیک سے نہیں چلنے دیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمران خان سے بھی سنسیئر نہیں تھے، ہم نے بتایا تھا کہ یہ سنسیئر نہیں ہے آپ کے ساتھ. صحیح. یعنی کہ جو PTI کے کراچی سے بعض MNAs ایسے جیتے تھے جو کہ تعاون کرتے تھے. نہیں، زیادہ تر اچھے تھے. اچھا. پختون سارے اچھے تھے. اچھا حالانکہ بہت بڑی تعداد میں عمران خان صاحب نے پختونوں کو ٹکٹ دیے کراچی میں، یہ بھی ایک بڑا اچھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایسے لوگوں کو لے آئے تھے کہ انہیں گلی کوچے بھی نہیں پتہ تھے. جی ہم سے پوچھتے تھے ادھر سے جائیں گے تو کدھر سے جائیں گے، تو ادھر سے جائیں گے. جی بس یہ تو ذرا سی بعض باتیں آتی رہتی ہیں سامنے. اچھا بس میرے آخری 1-2 سوال کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. ایک MNA کو کتنا فنڈ ملتا ہے ترقیاتی کاموں کے لیے؟ میں نے آپ کے دیکھے کہ آپ کی ہمیں آپ نے ایک مشاعرہ کروایا تھا، اردو کانفرنس کروائی تھی، تو اس کی تختی میں نے دیکھی یاسین آباد میں کہ وہ خواتین کا سینٹر تھا، وہ آپ کے فنڈ سے بنا. پھر یہاں پر ایک معذور بچوں کا کوئی جگہ ہے کھیلنے کی، وہ آپ کے فنڈ سے ہے. پھر مجھے 2-3 لوگوں نے اور 2-3 چیزیں بتائیں. تو کتنا ایک فنڈ ہوتا ہے ایک MNA کی پاس کہ آپ نے اتنے کام کیے؟ ڈپینڈ کرتا ہے حکومتوں کے اوپر، کیونکہ دیکھیے پیپلز پارٹی نے اچھے فنڈ دیے تھے پہلے ٹینیور میں، میرے اچھے فنڈ دیے تھے، ہم نے کام کیے. بلکہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے، میں نے ایجوکیشن پہ کام کافی کیا، تو انہوں نے تو مجھے 10 کروڑ روپے دیے تھے، جس کا میں نے ایک سینٹر بنایا جس کی کلاسز آج بھی چل رہی ہیں. لیکن نون لیگ نے کوئی فنڈ نہیں دیا اپنے دور میں، کوئی فنڈ نہیں دیا. عمران خان صاحب کے میں ملا فنڈ، لیکن بہت رو کے. وہ یہ کہ انہی کے اپنے ہی لوگ کچھ ایسے تھے جو ایک گیم میں لگے رہتے تھے، اور عمران صاحب کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ، یعنی اگر ہمیں عمران خان صاحب سے کوئی دور کر رہا ہے ان کا آدمی، تو ان کا دوست تو نہ ہوا نا وہ. تو اتنی سمجھ عمران خان صاحب میں نہیں تھی. وفادار بھی ہوں گے ملک کے، میں نہیں کہتی خدا نخواستہ غدار ہیں یا کچھ ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ ان کے شوق کے لیے انہیں جیسے ساتھی چاہیے تھے، شاید اب مل گئے ہوں، اب تبدیلی آئی ہے حالات میں.
اچھا کشور صاحبہ آپ جو ہیں وہ اسمبلی میں پچھلی اسمبلی میں بھی تھی، بلاول بھٹو بھی تھے، پھر کراچی سے ہم نے یہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے اس دفعہ خصوصاً جو ضلع وسطی ہے بڑی جان ماری اس میں، اب ضلع وسطی کے جو صدر ہیں مسرور احسن ان کو سینیٹر بھی انہوں نے بنا دیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، میئر بھی کراچی کا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے، اور آپ نے بلاول کو کیسا پایا ہے جب بھی آپ کی اگر ملاقات ہوئی ہے ان سے تو؟ کیونکہ دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت کاسمیٹکس ہیں، یعنی جیسے کسی اردو اسپیکنگ سنائیں، تاج حیدر پڑھے لکھے آدمی ہیں، خواتین بھی ہیں، شعلہ رضا ہیں، اور سب یہ چیزیں کاسمیٹکس ہیں، لیکن میں جو سوچتی ہوں، میں حقیقت میں جو محسوس کرتی ہوں وہ سندھی اور مہاجر کی لڑائی کا خواب الطاف حسین نے بھی نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ جی ایم سید سے ملنے کیوں جاتے؟ کیونکہ اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہمیں یہ چاہیے، لیکن یہ کہ وہاں پہ زرداری صاحب میں اور بلاول میں بڑا ایک جنریشن گیپ نظر آتا ہے مجھے، بلکہ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے، میں خود مجھے بلاول اپنے بیٹے کی طرح لگتا ہے کہ میں تو چاہتی ہوں وہ اردو اسپیکنگ لڑکی سے شادی کرے، اس کو کرنا چاہیے تاکہ یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو سارے۔